سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، اہل عالم کو یہ دن، یہ ساعت، یہ وقت، یہ لمحہ مبارک ہو کہ یہ وہ تاریخ ہے کہ جو ولادت باسعادت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے۔ یہ گلشن آمنہ علیہ السلام اللہ علیہ کے ہاں ایک اس پھول کی آمد ہے کہ جس کی رونق سے، جس کی خوشبو سے اور جس کے حسن سے دنیا منور ہوا چاہتی ہے، کہ یہ وہ دن ہے جو ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ سو جی چاہتا ہے کہ بزم عید ہی کی طرح سے رونق افروز ہو۔ خواتین و حضرات، پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے تمام لوگوں کو یہ عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ خواتین و حضرات، بہت سی نعتیں، بہت سے اشعار آپ کی سماعتوں میں بھی تازہ ہوں گے۔ آپ بھی جانتے ہوں گے حضرت ابو طالب سے لے کر آج تک بے شمار نعت کہی گئی ہے۔ حسان بن ثابت کی نعت ہے، اور جیسے کہ ایک پروگرام میں ذکر ہوا، سب سے اعلیٰ اور سب سے متبرک نعت خواں تو خود پروردگار عالم ہے کہ جو اپنے نبی کی، اپنے محبوب کی شان بیان کرتا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ ایک غیر مسلم بہت مشہور زبان اردو کے شاعر جناب کنور مہندر سنگھ بیدی سحر کے کچھ اشعار اس محفل میں شامل کیے جائیں کہ ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں، ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں، ہم ثنا خان شہ حیدر کرار تو ہیں، اور عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، ایک محمد پہ مسلماں کا اجارہ تو نہیں۔ جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی تو جہاں تھا خواب و خیال ہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ ماہ و مہر میں تیری روشنی ہوئی ختم، تجھ پہ پیمبری ہوئی ختم، تجھ پہ پیمبری، نہیں تجھ سا تیرے سوا کوئی، کر کون تیری برابری، کر کون تیری برابری، یہ نہیں کسی کی مجال ہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ تو خلیل ہے، تو کلیم ہے، تو رؤوف ہے، تو رحیم ہے، تو رؤوف ہے، تو رحیم ہے، تو حبیب رب کریم ہے، تیری شان سب سے عظیم ہے، تیری شان سب سے عظیم ہے، نہیں کوئی تیری مثال ہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ نہ فصیل ہے نہ محل سرا،
تیرا فرش ہے وہی بوریا، تیرا فرش ہے وہی بوریا، تیرے جسم پاک پہ ایک قبا، وہ بھی تار تار ہے جا بجا، وہ بھی تار تار ہے جا بجا، تیری سادگی ہے کمال ہی، تیری سادگی ہے کمال ہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی تو جہاں تھا خواب و خیال ہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ پروردگار عالم نے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات اور آپ کے فضائل اور آپ کی جو انداز تھے ان کو جب مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے اور آپ کو کہیں صادق کہتے تھے، کہیں امین کہتے تھے، کہیں معاملہ فہم کہتے تھے، کہیں سلوجو کہتے تھے، کہیں منصف بناتے تھے، تو پروردگار عالم نے خود کہا کہ یہ آپ کی جو خصوصیات ہیں ان کے منکر نہیں ہیں، بلکہ یہ بدبخت تو میری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا یہ کیا منور پہلو ہے کہ وہ جو اللہ کی آیت کے مشرک تو ہیں، وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کے منحرف نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، مجھے 9 امور کا حکم دیا گیا ہے۔ پہلا، خفیہ و اعلانیہ، خلوت و جلوت میں اللہ سے ڈرتا رہوں۔ 2، غصے اور خوشی کے وقت عدل اور انصاف کو ملحوظ خاطر رکھوں۔ 3، فقر و غنا میں میانہ روی اختیار کروں۔ 4، جو مجھ سے قطع تعلق کرے اس سے صلہ رحمی کروں۔ 5، جو مجھے محروم رکھے اس پر بخشش و احسان کروں۔ 6، جو مجھ پر ظلم و ستم ڈھائے میں اس سے درگزر کر دوں۔ 7، میرے ارادے میں غور و فکر ہو۔ 8، میری زباں پہ ذکر خدا ہو۔ اور 9 یہ کہ میری نظر سراپا عبرت ہو۔ یہ 9 خصوصیات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی شخصیت کی بیان کی۔ اب عفو و درگزر کی بات ہو جس پہ ہم نے پروگرام کیا، صبر و رضا کی بات ہو اس پہ بھی پروگرام ہوا، عدل و انصاف کی بات ہو اس پہ بھی ہمارا پروگرام ہوا، اس کو مجتمع کیجئے تو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ جو تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے، جو تجھ سے رشتہ توڑے تو اس کو جوڑ دے، جو تجھ سے بدی کرے تو اس سے اچھائی کا سلوک کر، ہمیشہ حق بات کہے بھلے یہ تیرے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے۔ خواتین حضرات، یہ حدیث مبارکہ کہ جس کی آپ کو بیان کرنے کا شرف مجھے حاصل ہوا، یہ وہ حدیث مبارکہ ہے جو خود رسول مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار پہ کندہ تھی۔ گویا اگر پیام حق کی سربلندی کے لیے تلوار بھی اٹھائی تو یہ ذہن نشین رہا کہ جو بھی ظلم کر رہا ہے اس کو معاف کرنا زیادہ ضروری ہے، جو رشتہ توڑ رہا ہے اس سے رشتہ جوڑنا زیادہ ضروری ہے، جو بدی کر رہا ہے
اس سے حسن سلوک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین مبین لے کر آئے، کیا وہ دین محض چند عبادات کا ایک ملغوبہ ہے؟ اس میں کوئی گمان نہیں ہے کہ نماز کی افضلیت ہے اور سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ روزہ فقط اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ لیکن میرا سوال ایک طالب علمانہ سوال، نہایت عاجزی کے ساتھ سوال صاحبان رائے سے یہ ہے کہ پھر رایت الذی یکذب بالدین کی آیات کن کے لیے نازل ہوئی ہیں؟ ان نماز پڑھنے والوں کا کہاں معاملہ ہے جن کی نماز پروردگار عالم ان کے منہ پر مار پھینکے گا؟ پھر وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ان کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں حاصل ہوتا؟ گمان یہ ہے کہ عبادات سے بھی زیادہ افضلیت کا مقام معاملات کا ہے، حسن سلوک کا ہے، صبر کا ہے، عدل و احسان کا ہے، عفو و درگزر کا ہے۔ اس لیے کہ یہ اوصاف حمیدہ ہوں گے تو آپ کی عبادات قبول ہوں گی، اور یہی وجہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ حیات طیبہ کا جب ذکر ہوتا ہے تو وہ جس کے بارے میں پروردگار نے یہ کہا تھا کہ اے چادر کو اوڑھنے والے ذرا نماز میں توقف کیا کر، جس کی عبادت کے بارے میں یہاں تک قرآن نے کہا، لیکن جب اس کے اوصاف کا ذکر آیا تو پھر اس کے معاملات اس کی عبادات پہ افضل دکھائی دیتے ہیں، اور یہ ضروری ہے کہ ان کے معاملات کا ذکر کیا جائے تاکہ دنیا نور سے، نیکی سے، عدل سے، احسان سے، محبت سے، حلم سے بھر جائے، جس میں فساد کی جگہ نہ ہو۔ اس لیے کہ پروردگار عالم نے دنیا کو گہوارہ امن بنانے کے لیے تخلیق کیا، اور یہ کہا کہ اس زمین میں فساد برپا کرنے والے نہ ہو۔ بچشم پرنم سلام آقا، بچشم پرنم سلام آقا، کھڑا ہے در پہ غلام آقا۔ بچشم پرنم سلام آقا، کھڑا ہے در پہ غلام آقا، ہم آسیوں کو نوید بخشش، ہم آسیوں کو نوید بخشش، بس آپ ہی کا ہے نام آقا۔ ہم آسیوں کو نوید بخشش، بس آپ ہی کا ہے نام آقا۔ نفس میں بھر لوں ہوائے طیبہ، نفس میں بھر لوں ہوائے طیبہ، ملے جو اذن قیام آقا۔ سیاہیاں جو ہے میرے دل میں، سیاہیاں جو ہے میرے دل میں، نکال دیجئے تمام آقا۔ سیاہیاں جو ہے میرے دل میں، نکال دیجئے تمام آقا۔ ہے تزکیہ آپ ہی کا منصب، ہے تزکیہ آپ ہی کا منصب، سو کیجئے انتظام آقا۔ ہے تزکیہ آپ ہی کا منصب، سو کیجئے انتظام آقا۔ ملے در سیدہ کی مٹی، ملے در سیدہ کی مٹی، تو آئے پیشانی کام آقا۔ ملے در سیدہ کی مٹی، تو آئے پیشانی کام آقا۔ بنے جو فہرست حاضری کی، بنے جو فہرست حاضری کی، تو آئے جاذب کا نام آقا۔ بنے جو فہرست حاضری کی، تو آئے جاذب کا نام آقا۔ بچشم پرنم سلام آقا، کھڑا ہے در پہ غلام آقا۔ خواتین و حضرات، خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مجھے ڈرانے اور دھمکانے کے لیے وہ کچھ کیا گیا کہ کسی دوسرے کے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا۔ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی راہ سے ہٹانے کے لیے اس قدر دکھ دیے گئے کہ یہ دکھ کسی اور کو نہیں دیے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ مجھ پر 30 دن اور رات مسلسل ایسے گزرے
کہ میرے اور بلال کے پاس ایسا کوئی کھانا میسر نہیں تھا جو کوئی جاندار کھا سکے۔ خیال کیجئے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ جاندار کے ہیں، انسان کے لیے نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کھانا اور وہ خوراک جو جانور تک نہ کھا سکے وہ تک رسالت مآب کو مہیا نہیں ہوئی۔ لیکن پایا استقامت میں لغزش نہیں ہے۔ میں آپ کو اگر حنین کی جانب لے چلوں تو غزوہ حنین کا واقعہ ہے کہ ابن عباس نے آپ کے سفید خچر دلدل کی لگام تھام رکھی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب مشرکین کا وہ زوردار حملہ ہوتا ہے کہ اصحاب رسول کی صفیں الٹ جاتی ہیں، اور ایک مرحلہ وہ ہے کہ اللہ کا رسول تن تنہا میدان جنگ میں کھڑا ہے، چہرہ مبارک پہ کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ جس کو اطمینان قلبی کی آخری منزل تک پروردگار عالم لے گیا ہے، وہ اپنی سفید دلدل پر سوار بار بار یہ کہہ رہا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ میں روئے زمین پہ خدا کا سچا پیغمبر ہوں۔ یہ ہے وہ صبر و استقامت جس میں لغزش کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ پہ تکلیف آئی، آپ نے خندہ پیشانی سے برداشت کی، اور تکلیف دینے والوں کو جب فتح مکہ اس کی خود دلیل ہے کہ آپ نے تو اس ہندا کو بھی معاف کر دیا کہ جس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عزیز ترین چچا کا کلیجہ چبا لیا تھا کہ جو مکے میں آپ کی ڈھال تھے۔ ڈاکٹر عارفہ سیدہ ہماری استاد ہیں، آپ نے غالب کے شعر کی تشریح کہ دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی، دونوں کو ایک ادا میں رضا مند کر گئی کی تشریح ہمیں یوں سکھائی کہ دل تو چاہتا ہے، بہت سی چیزوں پہ مائل ہو جاتا ہے، لیکن ہمت جگر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پوچھتے ہیں کہ کیا تیرے کلیجے میں اتنا دم ہے؟ دل تو مائل بہت سی چیزوں پہ ہے، ہم بھی اس سے اختلاف نہیں کرتے کہ آپ کے اور ہمارے دلوں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پوری طرح سے راسخ ہے، ہمیں آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے، لیکن کیا جگر میں اتنا دم ہے کہ اس محبت کا تقاضا پورا کر سکے؟ اور اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم بھلے اپنی پروردگار کی جتنی بھی عبادات کر رہے ہیں اس میں اگر کوئی کجی رہ رہی ہے تو پروردگار عالم سے اس کی معافی کے خواستگار ہوں، لیکن جو پروردگار عالم کی خلقت ہے، جو اس کی بنائی ہوئی خلق ہے، اس کی دل آزاری کا سبب کسی طور نہ بنے، اس لیے کہ یہ وہ دل ہے کہ جس میں رسالت مآب نے اپنے فیصلے اور اپنی انداز اور اپنی سیرت طیبہ سے گھر کیا ہے۔ سو جگر میں اتنی ہمت لائیے کہ دل کے اس تقاضے کو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رہے وہ پوری ہو سکے۔ افتخار عارف نے کہا تھا کہ نسبت یمن قدم کر گئی یثرب کو حرم، وہ نہ جاتے تو مدینے کی طرف جاتا کون؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخ کیا تھا طائف کا۔ یہ طائف کی بدنصیبی ہے کہ اس نے رسالت مآب کے نالین مبارک کو خون سے بھر دیا، اور یہ مدینے والوں کی خوش بختی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب ایک موقع ایسا آیا کہ جبینوں پہ بل پڑنے لگے کہ مال غنیمت میں ہمارا حصہ کم ہے اور ان کا حصہ زیادہ ہے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ کی جانب رخ مبارک کر کے یہ کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ اہل مکہ، یہ مہاجرین مال لے جائیں اور مدینے والے محمد کو لے جائیں؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کہنا تھا کہ اہل مدینہ کے ہوک کی آواز سے مکے کی فضائیں بھر گئیں، اور آپ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو چوما اور کہا یہ سعادت بہت بڑی ہے کہ آپ ہمارے پاس ہیں۔ سو یہ اس شہر کی سعادت ہے، اور اس کی سعادت یہ ہے کہ وہ مسکن رسالت مآب ہے۔ اپنے آقا کے مدینے کی طرف دیکھتے ہیں، دل الجھتا ہے تو سینے کی طرف دیکھتے ہیں، اور دیکھنے والوں نے دیکھے ہیں وہ آشفتہ مزاج
جو حرم سے بھی مدینے کی طرف دیکھتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی التزام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جان، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جان، کہیں جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، کہیں جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، صبیح مدحت خیر الانام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام
ہو